إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ الاسراء کی پہلی آیت تلاوت کی گئی۔ مختصر سے وقت میں جس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنی ہے، اس کا تعلق پچھلے جمعہ کے موضوع سے ہے: البرکۃ فی العمر، انسانی عمر میں برکت کا حصول۔ رب العالمین نے جن جن چیزوں میں برکتیں رکھی ہیں، وہ چیزیں علاوہ ان چیزوں سے جن میں برکت نہیں ہے بڑی افادیت سے پر اور اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم نے اس طرح سے بھی دی ہے، جیسا کہ معراج کا اختصاری اور اجمالی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا: بابرکت ہے یا پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر طے کرایا۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں اللہ نے خود کہا: ہم نے اس میں اور اس کے گرد و پیش میں بہت زیادہ برکتیں نازل کی ہیں۔ اور سفر کرانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی آیتوں سے، نشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کریں یا اس کا آپ کو دیدار کروائیں۔ مسجد اقصیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام، جس سرزمین کو کہا جاتا تھا، اس کا پہلا ہی واسطہ اور ملک شام کا پہلا ہی رابطہ اس علاقے اور حصے سے ہوتا تھا جہاں مسجد اقصیٰ آباد ہے، بیت المقدس۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے مسجد اقصیٰ اور اس کے گرد و پیش میں برکتیں نازل کی ہیں، اس لیے فضیلت یہ بیان کی ملک شام کی۔ آج شام کا اطلاق سیریا پر ہوتا ہے،
لیکن محض سیریا یہ شام کا علاقہ نہیں ہے۔ جو حدیث میں شام ہے اس سے مراد فلسطین بھی ہے، اور ایسے ہی جارڈن بھی ہے، سیریا بھی ہے، اور دوسرے اس کے علاقے کے ممالک شامل ہیں۔ محض سیریا یہ شام کے لیے آج استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر لفظ شام کا اطلاق ان علاقوں پر ہوا جو فلسطین میں تھے، یا خاص کر کے وہ جگہیں جو بیت المقدس کے گرد و پیش میں ہیں۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں ملک شام کی فضیلت بیان کی۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شام اور اہل شام کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں، اسی لیے اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ ایک مشہور تالیف ہے شیخ البانی کی، جس میں فضل و دمشق یا فضائل و دمشق والشام، جو دمشق اور شام کے علاقے ہیں ان کی فضیلتیں حدیث میں جو وارد ہوئی ہیں، اس میں شروع میں ابتدا میں کچھ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، جیسا کہ 3 نمبر کی حدیث ہے، اور ایسے ہی 10 نمبر کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں تھے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ تکیے کے نیچے سے عمود الکتاب، کتاب اور سنت کی دستگیری، کتاب اور سنت کو پکڑنا، یہ لے جایا گیا آپ کے پاس سے شام کی طرف۔ آپ نے اسے خواب میں دیکھا کہ کچھ فرشتے آئے اور سرانے تکیے کے نیچے سے کتاب اور سنت کی استحکامی اور مضبوطی والی صفت کو وہ شام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد صحابہ کو یہ خواب بیان کیا، اور اس کے بعد کہا الا وان الایمان فی الشام اذا وقعت الفتنہ، جب روئے زمین کا بڑے سے بڑا فتنہ واقع ہو جائے تو غور سے سن لو، ایمان رہے گا جہاں شام ہے، یعنی شام کے لوگوں کے پاس ہی ایمان کی صفت رہے گی۔ اس سے مراد جو بیت المقدس اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی یہ فضیلت ہے، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ، اس میں بھی اللہ نے برکت دی ہے، اور اس کے گرد و پیش میں بھی برکت اللہ نے نازل کی ہے۔ برکت کا ہی نتیجہ ہے کہ جب بڑے سے بڑا فتنہ واقع ہوگا تو شام جو کہ بیت المقدس اور اس کے گرد و پیش کے علاقے ہیں، وہیں پر ایمان اور اہل ایمان رہ جائیں گے۔ صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور دوسرے ہیں، انہوں نے خواہش کی تھی کہ وہ جب فتنہ واقع ہو تو سرزمین شام کی طرف رخ کریں، اس لیے یہ برکت کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے کلام مجید میں رب العالمین نے قرآن کریم کی بھی یہ صفت بیان کی، جیسا کہ بہت سی جگہ پہ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ سورہ نام کی آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے جو سراپا برکت والی ہے، اور اپنے سے پچھلی کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کے لیے قرآن ہی میں کئی ایک جگہ پر اللہ نے جو بڑی خوبی یا بڑی صفت بیان کی ہے وہ برکت ہی کی ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام ہی کی ایک آیت ہے 155 نمبر کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا یہ سراپا برکت ہے، اس لیے اے لوگو اس کتاب کی تابعداری کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لمحوں میں برکت آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال میں برکت آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں، اور ایسے ہی ہر ایک نعمت میں ہمیں برکت کا حصول مل جائے،
تو اس کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس میں جو ہدایات پنہاں ہیں اس کی تابع داری کریں، اس کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ نے کہا یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ سراپا برکت ہے، لیکن آگے حکم بھی دیا فاتبعوہ، اے لوگو اس کتاب کی تابع داری کرو، اس کتاب کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور جو کتاب اللہ کی تابع داری کرے گا تقوی اس کو ہی عنایت ہوگا، وہی اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ کتاب مبین میں جہاں اللہ نے جنتی انعامات کا تذکرہ کیا ہے، دوسری طرف اللہ جس عذاب کا مالک ہے اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ ایک موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے طور پر اللہ نے یہ بھی حکم دیا، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 4950 ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، نبی آپ ایک طرف بشیر ہیں، اس لیے جنت اور جنت میں موجود انعامات کی بشارت سنائیے، لیکن دوسری طرف آپ نذیر بھی ہیں، جہاں آپ میرے بندوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، وہاں دوسری طرف آپ ان کو خبردار کر دیجئے کہ مجھ سے سنگین، مجھ سے خطرناک اور مجھ سے خوفناک عذاب کا کوئی مالک نہیں ہے، میں سب سے سنگین عذاب دینے والا ہوں۔ اسی لیے ایک حدیث جو ذکر کی جاتی ہے 2755 نمبر کی صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ ما قنط ما طمع فی جنتہ احد، اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے اللہ کتنے خطرناک عذاب کا مالک ہے اور اس کا عذاب کتنا خوفناک ہے، تو جو مومن ہیں ایمان کے سارے اجزاء اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کی جنت کی امید نہیں کرے گا۔ تو عذاب الہی یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کی تابع داری کرتا ہے، واتقوا، تو وہ ڈرتا بھی ہے، اس لیے قرآن کی تابع داری ہی انسان کے لیے لباس تقوی کا حصول ہے، لعلکم ترحمون، اور جو اس مبارک کتاب کی تلاوت کرے گا رحمت الہی سے سرشار رہے گا، ہمیشہ اس پر اللہ کا رحم رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث 215 نمبر کی سنن ماجہ کے اندر ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین قیل من ہم یا رسول اللہ، کچھ اللہ کے محبوب ترین خاص ترین بندے ہیں، صحابہ وہی بننا چاہتے تھے، اس لیے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ اللہ کے خاص ترین محبوب ترین بندے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو قرآن والے ہیں یعنی قرآن جو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس آیت کا اپنے آپ کو مصداق بناتے ہیں۔ 121 نمبر کے سورہ بقرہ کی آیت، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو کتاب دی اور وہ تلاوت کا جیسا حق ہے اس طریقے سے اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، اس کا جو اپنے آپ کو مصداق بناتے ہیں وہ ہیں اہل القرآن، اور وہ اہل القرآن اللہ کے سب سے مقرب، سب سے محبوب اور سب سے چنندہ بندوں میں سے ہے۔ اگر ہماری زندگی میں قرآن کریم کا نفاذ ہے تو واقعی یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی خیر اور برکت سے مالا مال ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کریم کے لیے اللہ نے زیادہ تر جو وصف کلام مجید میں بیان کیا ہے وہ برکت والا ہی ہے، جہاں ایک موقع سے کہا گیا سورہ صاد کی آیت نمبر 29، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف بابرکت کتاب نازل کی ہے، لیکن مقصد نزول بتایا، اس سے برکت کیسے حاصل ہوگی، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، اس کی آیتوں میں تدبر، تفکر اور تفقہ کیا جائے، تب جا کر کے اس میں موجود برکتوں کا حصول ہوگا۔ لٹکانا ایسے ہی قرآن کریم کو صرف
پڑھ جانا بغیر سمجھے یا پھر سمجھنے کے باوجود عمل نہ کرنا، اعراض کرنا، پہلو تہی اختیار کرنا، یہ سب برکت کے منافی ہے۔ برکت یہ ہے قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کریم سمجھا جائے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے، کیونکہ یہ کتاب مبارک ہے، اس میں اللہ نے بہت زیادہ برکتیں دی ہیں، اور جو شخص اس سے جڑے گا اللہ اس کے سرتا پیر وجود اور اس پر جو بھی انعام کیا ہے اس کو برکت والا بنا دے گا۔ قرآن کریم کے اعزاز میں یہ باتیں بہت زیادہ ہم نے سنی ہیں۔ جس رات میں یہ آیا وہ عام رات نہیں رہی، اس کی برکت کی وجہ سے وہ رات، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے وہی ایک رات جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اللہ نے عام راتوں سے بہتر بنا دیا۔ 83+ یعنی 83 سال اور کچھ مہینے انسان اگر عبادت کرے تو 1000 مہینے ہوتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب جو 83 سال اور کچھ مہینوں پر مشتمل ہے، ایک رات کو اللہ نے بنایا ہے، اور وہ رات اتنی عظیم محض اور محض قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے بنی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہے قرآن کریم کی برکت۔ جو مہینہ عن قریب ہم پر سایہ فگن ہوگا، اللہ ہمیں اس کے فیوض اور برکات سے محظوظ فرمائے۔ اس مہینے کی سرداری بھی تمام مہینوں پر محض قرآن کریم کی برکت ہی ہے۔ 185 مشہور آیت ہے، ہم نے یہ ساری باتیں پہلے سنی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کریم کو اللہ نے برکت والا مہینہ بنایا ہے۔ کسی مہینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر آن ہر لمحہ دوزخ کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، جنت کے 8 دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہر آن ہر لمحہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ترمذی کی مشہور حدیث ہے جو اس سلسلے میں زیادہ تر بیان کی جاتی ہے۔ بالکل ابتدائی حدیث جہاں امام ترمذی نے فضائل رمضان کا ذکر کیا ہے، وَيُنَادِي مُنَاد، اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر۔ رمضان میں انسان کو برکتوں کا حصول کرنا چاہیے، نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے ہی اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، جتنی تعداد دوزخ سے اس مہینے میں اللہ اپنے فضل و کرم سے آزاد کرتا ہے، اتنی جم غفیر دوزخ سے آزادی کی تعداد کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ یہ ہے قرآن کریم کی برکت کہ وہ کتاب مبین اس مہینے میں نازل کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کتاب دی۔ آپ کو جب یہ کتاب مبارک دی گئی، آپ کا سرتا پیر جو وجود مبارک ہے اللہ نے اس کو برکت سے مالا مال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امت میں وہ ہستی ہیں، صحابی میں بھی کوئی نہیں، محض رسول ہی اس امت میں وہ ہستی ہیں جن کا وجود سرتا پیر پورا جسم اللہ نے قابل برکت بنایا تھا، اور اس کے علاوہ انہی سے سرتا پیر پورے جسمانی وجود سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، یا ان کے جسم سے جو چیز لگی ہو اس سے برکت حاصل کی جا سکتی۔ یہ شرف اور یہ مقام محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ کیوں؟ آپ کے سینے پر جس کو اللہ نے مبارک بنایا، مبارک کتاب کا نزول کیا۔ 93 نمبر کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرَائِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ 97 نمبر کی آیت ہے جس میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، من كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرَائِيلَ، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر
قرآن کریم جو کہ برکت والی کتاب ہے اس کا نزول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے برکت کے ناحیے سے کہ آپ سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے جسم سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں جیسا کہ کپڑا آپ کے جسم کو لگ گیا ہے اس سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شرف اور یہ مقام قرآن کریم ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور انبیاء رسول میں جو مقام آپ کو ملا ہے اس کی بھی ایک علت اور ایک وجہ کلام مجید میں سورہ نساء 113 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی ہم نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت سے مراد جیسا کہ زیادہ تر مفسرین کا کہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کے بیان کردہ فرامین ہیں، یہ اللہ نے نازل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض زبان سے اللہ کے معانی کی ترجمانی کی ہے۔ الفاظ حدیث یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں لیکن معانی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں جیسا کہ 44 نمبر کی ہے سورہ نحل کی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کا ملکہ دیا گیا ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے نبی کے ہیں لیکن معانی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جیسے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا لفظ بھی اور اس کے معانی بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث اس کے الفاظ رسول اللہ کے ہیں، نہیں تو یہ بھی منظم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو نازل کیا۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث یہ نازل شدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا پھر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے، ان کی عقل میں تعارض ہے، ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو قرآن اور حدیث میں مطابقت کر سکے اور سمجھ سکے۔ بہرحال اللہ نے آگے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کیونکہ تعلیم انسان کی تخلیق سے پہلے ہوتی ہے، اسی لیے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تخلیق انسان سے پہلے اللہ نے تعلیم قرآن کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے تعلیم کی اہمیت جو تخلیق سے پہلے بیان ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ کو کہا گیا ہم نے آپ کو قرآن کریم کے بارے میں وہ علم دیا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ 52 نمبر کی آیت ہے سورۃ الشورى کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، نبی ہم نے آپ کی طرف جو روح ہے، قرآن کریم کی ایک صفت اللہ نے روح بیان کی ہے۔ ہم اپنے جسم کی یا اپنی باڈی کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں لیکن یہ چند روزہ ہے، یہ عارضی ہیں، اس کی بقا دائمی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے بندو، عقل مندو، جسمانی خدمت یہ بھی جتنی ضروری ہے اس سے کئی گنا زیادہ ضروری انسان کے لیے روح کی خدمت ہے۔ قرآن کریم اگر انسان پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ اپنی روح کو نیک بنائے گا، وہ اپنی روح کی خدمت کرے گا، کیونکہ جو ہمیشہ ساتھ رہے گی وہ روح ہے، قبر میں روح ہی رہنی ہے، حشر میں روح ہی رہنی ہے، اس لیے انسان کو اپنے روح کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے بالمقابل جسم کے۔ آج جسم کی طرف انسان توجہ زیادہ دیتا ہے لیکن روح کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا اوحینا الیک روحا من امرنا، نبی ہم نے آپ کی طرف ہماری طرف سے روح کو نازل کیا، یعنی قرآن کریم نازل کیا۔ قرآن کریم کو جو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کی روح جنتی بنے گی۔ پھر یہ ارشاد فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نبی آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، جب تک کہ ہم
نے آپ کی طرف اس کے علم کی وحی نہیں کی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے بارے میں معلومات دلا کر کے اللہ نے کیا مقام دیا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، نبی اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی برکت، کیونکہ یہ کتاب سراپا برکت ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اگر برکت چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو حرز جاں بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرے جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اسی طریقے سے کچھ باتیں برکت کے تعلق سے کلام مجید میں رب العالمین نے بیان کی ہے، جیسا کہ ایک موقع سے کہا گیا، 61 نمبر کی آیت ہے سورہ نور کی، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب بھی تم گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ پر بھی سلام کرو۔ اور یہ سلام جو ہماری امت میں جملہ ہے، ہماری شریعت میں موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں بھی برکت کا لفظ پنہاں ہے۔ اس کی فضیلت اتنی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں جو کہ 2494 نمبر کی ہے ابو داؤد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ، تین ایسے خوش نصیب ہیں وہ دنیا میں جب تک جئیں گے اللہ نے ان کی رزق کی کفالت اور ضمانت لی ہے، اور ایسے ہی اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تین خوش نصیبوں میں ایک وہ ہے، رجل دخل بیتہ فسلم علیہ، جس گھر میں وہ داخل ہوا ہے اس کی عادت ہو کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرے۔ اتنی فضیلت سلام کی کیوں ہے؟ ایک حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے بالکل ابتدائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ کیونکہ اسلام کی تعلیمات بے حساب ہے، انسان آسانی سے گن نہیں سکتا۔ ان تمام تر ذخیرہ تعلیم میں سے کون سی ایسی تعلیم ہیں جو سب سے بہترین ہے؟ رسول اللہ نے دو تعلیم کی طرف اشارہ کیا، ایک ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کیونکہ کھانا کھلانے سے انسان جن کی مہمانی کرتا ہے ان سے برکت کی دعا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے مہمانی کی، جب آپ رخصت ہوئے تو ان سے کہا، اللہ کے نبی صرف التجا آپ سے اتنی ہے کہ آپ ہمارے لیے برکت کی دعا کر دیجئے۔ 3730 نمبر کی اس سے پہلے کی حدیث ابو داؤد کی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، آپ نے جن لوگوں نے مہمانی کی ان کے لیے برکت کی دعا کی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ جنہوں نے ہماری مہمانی کی ہے ان کی ہر نعمت میں تو برکت دے۔ دیکھیے اسلام کی ساری تعلیمات میں جو تعلیمات سب سے عظیم ہیں، جو خیر الاسلام ہے، اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں سے برکت سے جڑا ہوا ہے۔ اطعام الطعام، مہمانی کرنا، کھانا کھلانا، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ انسان جن کی مہمانی کرے، خاطر کرے، ان سے برکت کی دعا لے، یا پھر افشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔ کسی سے دعا ہم نہیں لے سکتے تو پھر کسی کو ہم دعا دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ جیسے ہم سلام یہ عام کرتے ہیں، ویسے بھی اگر پورا سلام کرے تو پھر یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یبارک فیکم یا بارک اللہ لکم، اللہ تمہیں برکت دے یا اللہ تمہاری ہر نعمت میں برکت دے۔ پورا سلام انسان کر لیتا ہے تو برکات کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے، جو جمع بھی ہے مضاف بھی ہے۔ اہل علم اچھی طرح اس قاعدے کو سمجھتے ہیں، جب مضاف مضاف الیہ کی طرف چاہے مفرد ہو جمع ہو اور نکرہ ہو تو وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ مضاف اگرچہ جمع یا واحد لیکن وہ مفرد ہے
اور مضاف الیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ لفظ برکات یہاں پر نکرہ ہے اور مضاف ہے، قاعدے کے اعتبار سے ساری برکتوں کو یہ شامل ہے۔ تو اطعام طعام یعنی کسی سے برکت کی دعا لینا، کھانا کھلا کر کے، یہ خیر اسلام ہے، یا پھر ایسے ہی افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا یعنی کسی کو برکت کی دعا دینا، اسی لیے سلام کی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے حضرت انس چھوٹے سے بچے تھے، آپ کی خدمت پر معمور ہوئے، 1608 نمبر کی حدیث ہے صحیح الترغیب میں، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم فیکون برکۃ لک وعلیہم۔ اے بچے، جب بھی اہل و عیال کے پاس جاؤ، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، فسلم علیہم تو ان کے اوپر سلام کرو۔ قرآن کریم نے کہا یہ سلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، نام سلام اللہ کا ہے، اللہ نے روئے زمین پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کو پھیلایا جائے۔ فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اس کے اندر پنہاں برکتیں بہت زیادہ ہے، ہماری عقلوں میں اس کا احسان نہیں ہو سکتا، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹا سا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت زیادہ اپنے اندر فوائد کو سموئے ہوئے ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے کہا یہ تحیۃ من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کسی کو بھی تحیہ یعنی خوشخبری دینے کے لیے، یا پھر کسی سے ملاقات کے وقت اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کے لیے ہے، اور مبارکۃ طیبہ پاکیزہ ہے، برکتوں سے پر ہے یہ تحیہ، اس کو پھیلایا جائے۔ تو سلام کے متعلق بھی کلام مجید کے اندر رب العالمین نے برکت کی صفت استعمال کی ہے، اور جب انسان اپنی زندگی کے اندر برکت کا حصول تلاش کرے تو اسے یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں اپنی زندگی کے اندر انجام دینی چاہیے۔ ایسے ہی ایک موقع سے حضرت عیسیٰ کا ایک قول نقل کیا گیا، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں حضرت عیسیٰ انبیاء کی فہرست میں وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ایسے محیر العقول معجزات دیے ہیں جو شاید کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، کیونکہ انبیاء رسول میں بھی کسی خاص خوبی میں ان کے لیے انفرادی حیثیت ہے۔ مثلا حضرت سلیمان کو جو حکومت ملی ہے وہ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مل سکی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت سلیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بھی کچھ اللہ نے انفرادی معجزات دیے تھے، جو معجزات انفرادی حیثیت کے کسی نبی اور کسی رسول کو نہ مل سکے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہوئے، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں جو کہ صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم ان طال بی عمرہ، اللہ اگر میری عمر تو لمبی کر دے تو میں محض ایک نبی سے ملنا چاہوں گا، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ۔ پھر آپ نے اپنی امت سے کہا اگر میں نہ مل سکوں، تم میں سے کوئی ملے، میری طرف سے اس اللہ کے بندے پر سلام عرض کرنا۔ حضرت عیسیٰ کی ذات معجزات سے پر رہی ہے، آپ کی ولادت یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کے بعد بالکل عہد طفل میں اماں کی برات کے لیے زبان سے گویا ہونا، یہ بھی ایک آپ کا معجزہ ہے۔ یعنی وہ بچے جو بالکل ولادت کے موقع سے بولے ہیں ان میں سر فہرست حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبوت اور رسالت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو حکمت دی یا پھر طب کی صلاحیت دی، وہ کسی اس زمانے میں موجود حکیم کو مل نہ سکی، اور تا قیامت کسی کو مل بھی نہ سکے گی، اس لیے کیونکہ وہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور اس کے اندر اللہ کی اجازت سے جان پھونکتے تھے، اور وہ مٹی کی چڑیا اڑنے لگتی تھی، اس کے پیچھے
اللہ ہی کی طاقت ہے، کیونکہ الفاظ ہے بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، اور کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب دنیا میں یہ معجزہ آج تک نہیں کر سکا، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پر اللہ نے ظاہر کروایا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللہ، میں مردوں کو بھی اللہ کی اجازت سے زندہ کر سکتا ہوں، وہ مردوں کو بھی اللہ کی اجازت سے زندہ کرتے تھے۔ ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے، ایک دعا جو کلام مجید میں نقل کی گئی ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 53، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ کیوں اتنا بڑا مقام حضرت عیسیٰ نے حاصل کیا؟ کیوں خرق عادات اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر کارنامے لوگوں کے سامنے ظاہر کروائے، محیر العقول طاقت اللہ نے آپ کو عنایت کی؟ یہ سب کے پیچھے ایک دعا ہے، اللہ میری زندگی کو جہاں میں رہوں، عمر کے جس حصے میں رہوں، قابل برکت بنا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں پر بھی میں رہوں، عمر کے جس مرحلے میں رہوں، اللہ تو مجھے برکتوں سے مالا مال کر دے۔ ہم اور آپ بھی دعا کریں، اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت عنایت کرے۔ اللہم بارک لنا فی اعمارنا وفی اعمالنا، اللہ ہماری عمر میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، ہمارے مالوں میں اور ہماری اولاد میں، اور ایسے ہی جتنی نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہے، اللہ ہمارے حق میں اسے قابل برکت بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ کچھ وہ اعمال مزید آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو انسانی زندگی میں برکت کے حصول کے لیے بہت زیادہ معاون ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں برکت کے تعلق سے ہم اور آپ نے یہاں سماعت کی ہیں، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر۔ قوموا إلى الصلاة۔